مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، بریکنگ نیوز. پچھلے دنوں احمدیوں کو للکارا گیا، مذہبی کارڈ کھیلا گیا اور آج سب کے سامنے خدا کا وعدہ پورا کھڑا ہے. 21 نومبر کا فیصلہ جتنے لوگوں نے سنا اتنے ہی چہروں پر خاموشی چھا گئی، کیونکہ پہلی بار عدالت نے صاف کہا پورا کیس جھوٹ، تفتیش کمزور، ثبوت صفر. آج سے بلاسفیمی بزنس کا کاروبار ہلنے لگا ہے. جی بالکل، پچھلے دنوں احمدیوں کو للکارا، خدا کا وعدہ پورا ہوا. انی مہین من ارادہ احانتک. دھرا دھر ہر کوئی احمدی کارڈ کھیلتا نظر آیا. ہر مولوی نے کھیلا، عوام میں سے بھی کئی لوگوں نے کھیلا. مذہبی کارڈ سب سے عروج پر تھا. آج آپ خدا کا کیا گیا وعدہ دیکھ لیں، انشاءاللہ ایسے ہی یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. 21 نومبر 2025 لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے توہین مذہب کے مقدمے میں سزائے موت پانے والے 4 ملزمان کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ اگر ان افراد کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں تو انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے. راولپنڈی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے سنہ 2023 میں ان افراد کے خلاف توہین مذہب کی دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کے علاوہ 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی. FIA کے سائبر کرائم ونگ نے مقدس شخصیات کے خلاف ایسی پوسٹس جو توہین مذہب کے زمرے میں آتی ہوں کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا تھا. راولپنڈی کے ایڈیشنل سیشن جج نے جن 4 ملزمان کو توہین مذہب کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی تھی ان میں فیضان رزاق، عثمان لیاقت، وزیر گل اور محمد امین رئیس شامل ہیں. سزا کے خلاف ان افراد کے وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی. کوئی بھی ٹھوس ثبوت ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا. جسٹس جواد حسن اور جسٹس چودھری سلطان محمود پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ان اپیلوں کی سماعت کی. وزیر گل اور امین رئیس کے وکیل شاہد لنگریال نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موکلوں کو سزا محض فوٹو سٹیٹ کاپیوں پر دی گئی. آج لاہور ہائی کورٹ نے چھوٹے بلاسفمی مقدمات کا پردہ چاک کرتے ہوئے 4 نوجوانوں کو سنائی گئی سزائے موت کالعدم قرار دے دی. فیصلہ نے واضح کیا کہ پورا کیس ثبوت سے خالی، تفتیش سے عاری اور محض الزاموں کا ڈھیر تھا جسے تقدس کے لبادے میں لپیٹ کر پیش کیا گیا. یعنی نہ فرانزک ہوا، نہ موبائل کی ملکیت ثابت، نہ کوئی ٹھوس شہادت ملی، اور سچ یہ ہے کہ ملتی بھی کیسے. سب جانتے ہیں یہ سب کھیل راؤ عبدالرحیم اینڈ بلاسفیمی بزنس گینگ کے کھڑائے ڈھونگ پر کھڑا تھا. اسی طرح راؤ عبدالرحیم کا اپنا کیس جس میں وہ بڑے دعوے کرتا پھر رہا تھا، اس میں بھی نامزد 5 بچے ضمانت پر باہر آ گئے. یہ فیصلے ایک کھلا تمانچہ ہے ان چہروں پر جو خوف کو کاروبار بنا کر کیش کرتے ہیں، جن کا مقصد محض نوجوانوں کی قبریں بڑھانا اور اپنے کمیشن کے کنٹینر بھرنا ہے. یہ محض رہائیاں نہیں، آج بلاسفیمی بزنس گینگ کے مکروہ دھندے کی دھجیاں بکھرنے کی تاریخی شروعات ہے. انی مہین من ارادہ احانتک. میں اس کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا. الہام حضرت المسیح الموعود علیہ السلام. حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ الہام احمدیت کے مخالفین پر ہمیشہ پورا ہوتا آیا ہے. ذوالفقار بھٹو کے بقول احمدیوں کا 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا. ضیاء الحق نے طاقت کے نشے میں جماعت احمدیہ کے بنیادی مذہبی اور شہری حقوق پامال کرتے ہوئے پابندیاں لگائی، مذہبی اور لسانی بنیادوں پر منافرت پھیلائی. ان دونوں حکمرانوں کا انجام دنیا نے دیکھا. آج پاکستان جس مقام پر پہنچ چکا ہے یہ انہی کا کیا دھرا ہے. انشاءاللہ یہ خدائی الہام ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا. جماعت احمدیہ ہر دن نئی فتوحات اور ترقیات کی نئی منازل طے کرتی چلی جائے گی. مخالفین احمدیت 130 سالوں سے ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں اور ہمیشہ ناکام و نامراد رہیں گے. انی مہین من ارادہ احانتک. وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے. سورہ آل عمران 3. یہ ویڈیو کلپ اپریل 2022 کے مہینے میں شیئر کیا گیا تھا جب عمران خان PTI کی حکومت تھی.
پاکستان کے احمدیوں پر جو ظلم اس دور میں ہو رہا تھا اس سے بڑھ کر نواز لیگ کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ پاکستانی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف ملا کے خوف سے احمدیوں پر جو آج کل ظلم اور سختیاں بڑھ رہی ہیں وہ نہ کریں، بلکہ انصاف سے حکومت چلائیں، اپنی تاریخ سے سبق لے لیں۔ احمدیت کے معاملے کو لے کر یا اس ایشو کو لے کر اور ظلم کر کے نہ پہلی حکومتوں کی حکومت قائم رہ سکی ہے کسی کی، نہ آئندہ رہ سکے گی۔ اس لیے اس خیال کو چھوڑ دیں کہ اس ایشو سے حکومتوں کو لمبا کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان ظلموں کے نتیجے میں دنیا میں احمدیت کی ترقی پہلے سے بڑھ کر ہوئی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ظلم اور فساد اور بدامنی کو دور فرمائے، اور اس جو وبا آج کل پھیلی ہوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے انسان سبق حاصل کر کے اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرے، اور ہم احمدیوں کو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے بن سکیں اور ترقیات کو جلد سے جلد اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ یہ فیصلہ صرف 4 نوجوانوں کی رہائی نہیں، یہ ایک نظام کے جھوٹ کے ٹوٹنے کی پہلی اینٹ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ کی یہ آواز مزید بلند ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم وہ بات کہتے ہیں جسے کہنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔